اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی، میں ڈائریکٹر ہوں فارن افیئرز کی حلقہ خواتین جماعت اسلامی، سابقہ پارلیمنٹیرین رہ چکی ہوں اور کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی ممبر بھی رہ چکی ہوں۔ 16 دسمبر 1971 ہمیں ہمیشہ اس دن کو اس لیے یاد رکھنا ہے کہ اس دن دنیا کی ایک سب سے بڑی اسلامی مملکت 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی، اور بہت دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ قوموں کی زندگی میں ناکامیاں بھی آتی ہیں لیکن وہ بڑی فتح کا پیش خیمہ بن جاتی ہیں، اور لوگوں نے بڑی کوشش کی، دشمنوں نے بڑی سازشیں کیں کہ اس خطے کے مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کر دیا جائے، آپس میں ایک دوسرے کے مخالف بنا دیا جائے۔ الحمدللہ ڈھاکہ آج بھی مسجدوں کا شہر ہے، اور وہاں کے دل آج بھی پاکستانیوں کی محبت میں دھڑکتے ہیں۔ پاکستان آج بھی بنگلہ دیش سے اسی طرح سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے اوپر، جماعت اسلامی کے اوپر خاص طور پر البدر اور الشمس کے جو آرگنائزیشنز تھیں اور جو تنظیمیں تھیں جماعت اسلامی کی، اس کے بارے میں آج کی نوجوان نسل کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت ساری ڈس انفارمیشن جو اس طرح سے پھیلا دی گئی ہماری آرمی کے بارے میں، ہماری فوج کے بارے میں، ہماری تنظیموں کے بارے میں کہ یہ شاید ٹیررسٹ آرگنائزیشنز تھی، انہوں نے قتل عام میں حصہ لیا، انہوں نے بنگالی خواتین کی بے حرمتی کی۔ یہ اتنے بھونڈے اور اتنے جھوٹے الزام ہیں کہ جو بھی ہمارے اداروں کو جانتا ہے، جو بھی ہمارے جماعت اسلامی کے کردار کو جانتا ہے، ہمارے نوجوانوں کے اخلاق کو جانتا ہے، تو وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ یہاں پر سب سے زیادہ زور جس بات پر دیا جاتا ہے وہ کہ اخلاقی کردار مضبوط ہو۔ اور ضرور ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہ 2 کتابیں، ایک البدر جو سلیم منصور خالد صاحب نے لکھی ہے، اور ایک میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا صدیق سالک صاحب کی کتاب ہے۔ اس میں وہ تمام حقائق بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کون سے حالات تھے کہ جس میں البدر اور الشمس کی تنظیمیں بنی۔ انہوں نے ایک اپنے وطن کے تحفظ کا ایک فریضہ سر انجام دیا، اور کوئی بھی ان کے اوپر یہ الزام نہیں آج تک ثابت کر سکا کہ انہوں نے قتل عام میں حصہ لیا تھا یا انہوں نے بنگالی خواتین کی بے حرمتی کی تھی۔ یہ بہت جھوٹے اور بھونڈے الزام ہیں۔ ہائیبرڈ وارفیئر اور 5th جنریشن وار وہ تو ہے ہی ایک ایسی وار کہ وہ کہتے ہیں اٹس دا بیٹل آف پرسیپشنز اینڈ انفارمیشن۔ وہ جو کچھ نہیں ہوتا اسے لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کرنا اور مینپولیٹ کرنا چیزوں کو، اسی کا ایک حصہ ہے کہ جس میں اس البدر اور الشمس کی تنظیموں کو نشانہ بنایا گیا۔ میں اس کی بہت سختی کے ساتھ تردید کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کرتی ہوں کہ ڈھاکہ آج بھی مسجدوں کا شہر ہے۔ بنگلہ دیش کے لوگوں کے دل آج بھی پاکستانیوں کی محبت سے لبریز ہیں، اور پاکستان بھی بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش کے باسیوں سے اتنی محبت کرتا ہے جتنا وہ 1971 سے پہلے کرتا تھا۔ مجھے قرآن کریم کی آیت بہت یاد آتی ہے جب میں ان شہداء اور ان غازیوں کے تذکرے سنتی ہوں اور پڑھتی ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ کہ مومنوں میں سے نا کچھ رجال کار ایسے تھے کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو سچا کر دکھایا، پھر ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے، اور انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ سورہ احزاب کی آیت انہی شہداء کا تذکرہ ہے اس میں کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے اور متحدہ پاکستان کے لیے جدوجہد کی اور اس میں اپنا کردار ادا کیا۔ اگر تم دل گرفتہ ہو کہ تم کو ہار جانا ہے تو پھر تم ہار جاؤ گے، اگر خاطر شکستہ ہو کہ تم کچھ کر نہیں سکتے
یقیناً کر نہ پاؤ گے۔ یقین سے عاری ہو کر منزلوں کی سمت چلنے سے کبھی منزل نہیں ملتی۔ کبھی کنکر کے جتنے حوصلے والوں سے بھاری سل نہیں ہلتی۔ زمانے میں ہمیشہ کامیابی ان کے حصے میں ہی آتی ہے جو اول دن سے اپنے ساتھ ایک عزم مصمم لے کے چلتے ہیں، کہ جن کے دل میں عزم و حوصلہ ایک ساتھ پلتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کامیاب و کامراں ہونا تو بس رختے سفر میں تم یقین و عزم کی مشعل جلا رکھنا۔ سفر دشوار تر ہو تب بھی ہمت و حوصلہ رکھنا۔ سفر آغاز جب کرنا تو بس اتنا سمجھ لینا جہاں میں کامیابی کی یقین والوں سے یاری ہے۔ سفر آغاز جب کرنا تو بس اتنا سمجھ لینا جہاں میں کامیابی کی یقین والوں سے یاری ہے۔ اگر تم بھی یقین رکھو تو منزل تمہاری ہے۔